مجھے آج آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انسانی حقوق کے ماہر عالمی ماہر امنسٹی انٹرنیشنل کے سابق صدر ڈاکٹر رک ہیلپرن، جو کہ یہاں پہ امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی SMU کے شعبہ انسانی حقوق کے ڈائریکٹر بھی ہیں، جن کا پیغام میں نے چند دن پہلے آپ کو بنایا بھی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ان الفاظ کے ساتھ میری ہماری جو کمپین ہے جسٹس فار یاسین ملک، اس کے لیے ابھی ای میل میں لکھا کہ آئی ول پرسنلی ہیلپ لیڈ اینڈ لیڈ ٹو دی جسٹس فار یاسین ملک کمپین۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا جو وہ بات تھی، میری کوششوں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی برکت ہے۔ یہ الفاظ صرف وعدہ نہیں ہیں، یہ عالمی ضمیر کی بیداری کا اعلان ہے۔ یہ اس تحریک کو وہ اخلاقی قوت فراہم کر رہے ہیں، یہ الفاظ یہ انسانی حقوق کے عالمی چیمپئن کے ذریعے سے، جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلس پیس اینڈ جسٹس سینٹر، اس کے بارے میں آپ کو اپنی پوسٹ میں بھی بتاؤں گا کہ یہ سینٹر کتنا اہم ہے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے آج ایک کھلا خط براہ راست بھارت کے عوام کے نام لکھا ہے۔ انہوں نے مجھے خط بھیجتے ہوئے مجھے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے جسٹس فار یاسین ملک۔ میں انصاف، شفافیت اور انسانی وقار کی حمایت خط میں کی گئی ہے، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ خط صرف ایک ادارے کی رائے نہیں ہے، یہ عالمی برادری کی آواز ہے جو یاسین ملک کے لیے انصاف اور کشمیری عوام کے لیے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ خود کشمیری اس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، بالخصوص یاسین ملک کے فالوور۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری ملی جلی جو کمپین ہے، اس سے یاسین ملک کو انصاف ملے گا، مل کے رہے گا۔ یاسین ملک اس وقت بھارتی جیل میں قید ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے کشمیری سیاسی قیدی قید ہیں۔ یاسین ملک صرف ایک سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ ہماری اجتماعی غیرت، ہماری تاریخ اور ہمارے مستقبل کی علامت بھی ہے۔ دیگر کشمیری سیاسی قیدیوں میں اور ان میں ایک فرق ضرور ہے، جس کو عالمی سطح پہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے، کہ ان یاسین ملک کی آواز میں کلیئرٹی ہے۔ وہ ایک ملک کی، اپنے ملک کی آزادی اور خودمختاری کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دانشوروں کی بھی حمایت حاصل ہے، ہندوستان کے دانشوروں کی حمایت، ہمیں اس حمایت کو ہونا نہیں ہے۔ یاسین ملک کی خاموشی ایک سیکھ ہے، ان کی قربانی ایک صدا ہے، ان کی استقامت ایک مشعل ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے، ہم بکھرے نہیں رہ سکتے، ہم بکھرے نہیں رہ سکتے، ہم تقسیم نہیں رہ سکتے، کیونکہ تقسیم میں ہماری کمزوری ہے اور اتحاد میں ہماری طاقت ہے۔ اتحاد کا قطن یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی جو شناخت بنائی ہوئی ہے تنظیموں کے نام سے جو کچھ ہے وہ ایک دم میں ختم ہو، لیکن آپ کے درمیان میں ایک کلوز ورک کی ریلیشن شپ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جسٹس یاسین ملک کمپین ہے، میں اس سلسلے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں، اس مہم کو عالمی سطح پر منظم کر رہے ہیں، مجھے اس میں آپ میں سے ہر ایک کی حمایت درکار ہے، irrespective پولیٹیکل ڈیوائڈ۔ اس میں مجھے ہندوستان کے، پاکستان کے سائبر رائے دانشور لوگوں کی بھی حمایت کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں۔ 31 اگست کو اس سلسلے میں
ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے، آن لائن ہوگا یہ، اور اس کے بعد جو ہے امید ہے، ممکن ہے کہ عدالت میں ایک کانفرنس کا بھی ایک تبادلہ کھلے یونیورسٹی کے اندر۔ عالمی میڈیکل کانفرنس میں جہاں انسانی حقوق کے محافظ آئیں گے، قانونی ماہرین بھی شرکت کریں گے، اور کشمیری عوام کو ایک ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ ایک کوشش ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ اس میں اس حد تک ہمارے خلاف جائیں گے، اور اس حد تک اس کو روکنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ روکنے والا سفر یہ صرف ایک شخص کی رائے کی بات نہیں ہے، یہ ایک قوم کی آزادی کی بات ہے، یہ صرف ایک مقدمے کی بات نہیں ہے، یہ انصاف، شفافیت اور انسانی وقار کی بات ہے۔ میرے ان الفاظ کو آپ غور سے سنیے گا، اور جو میں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ریٹن مٹیریل شیئر کر رہا ہوں اسے بھی غور سے پڑھیں، اس کو مخصوص اینک لگا کے نہ پڑھیں۔ اس وقت میں ہمیں بڑے کھلے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ میں تمام کشمیر میں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور انصاف پسند افراد سے اپیل کرتا ہوں، آگے آئیں، ہمارا ہاتھ بڑھائیں، ہم سب مل کر متحد ہو کر یاسین ملک کو انصاف دلانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم تقسیم رہ کے اور ہم تقسیم کا حصہ بن کر یاسین ملک کے ساتھ زیادتی کریں، آئیں اپنی آواز بنائیں متحد ہو کر۔ 31 اگست کو ہم صرف ایک سیمینار ہی نہیں کر رہے ہیں، اس سیمینار کو میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی ایک اطمینان ہوا کہ یہاں کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی ایک حمایت کا یقین دلایا ہے کہ بہت جلدی میں ہے کہ امریکہ کے نظام میں لوگوں کو وقت دینا پڑتا ہے، لیکن ایک جو آئے پھر بھی ان کی بات پہنچ گئی ہے۔ ہم تاریخ لکھنے جا رہے ہیں 31 اگست کہ کیسے ہم لوگ اس بات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یاسین ملک کی خاموشی کو کیسے ہم اپنی طاقت بناتے ہیں، لبریشن فرنٹ کو ایک پرچم، ایک قیادت اور ایک مقصد کے تحت زندہ کرنے کی کوششوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی طور پہ بھی کوئی لیڈری کا شوق نہیں، نہ میں لیڈری کا امیدوار۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی عزت مقام بخشا ہے میں اس کے لیے اللہ کا مشکور ہوں۔ میں اس چیز کو جو میرے سارے سیاسی جدوجہد کے اندر آیا ہے میں وہ قوم کی خدمت میں رفت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے، یہ تحریک ہے، آئیں مل کر یاسین ملک کو انصاف دلانے کی مہم میں جٹ جائیں۔ یہ آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بہت نقصان دہ ہیں، اور یہ کم از کم آنے والی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے۔ تھینک یو۔